السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے طبیعیات کے بنیادی تصورات کا ایک جائزہ۔ آج ہم فراہم کردہ ذرائع کی بنیاد پر طبی مقداریں، پیمائش، پھر یہ حرکت، قوت اور توانائی، ان کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر بات کریں گے۔ مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی جو طبی دنیا ہے اسے کیسے بیان کرتے ہیں، کیسے ناپتے ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں ان بنیادی باتوں کو سمجھنا ہی دراصل وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس سے ہم زیادہ پیچیدہ جو مظاہر ہیں یا ٹیکنالوجی ہے اسے سمجھ پاتے ہیں۔ خاص طور پر معیاری اکائیوں کی اہمیت یعنی جو SI نظام ہے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، جو عالمی سائنسی رابطے اور تجارت کے لیے آپ سمجھیں کہ لازمی ہے۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مطلب ہم چیزوں کو سائنسی طور پر بیان کرنا شروع کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ چیزیں تو ہم ناپ سکتے ہیں، جیسے لمبائی، یہ ہو گئیں طبی مقداریں، اور کچھ ہیں جو نہیں ناپی جا سکتی، جیسے رنگ کی خوبصورتی۔ ان طبی مقداروں میں بھی کچھ بالکل بنیادی ہیں، ہے نا؟ جیسے لمبائی، کمیت، وقت۔ جی، یہ بنیادی مقداریں کہلاتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں پھر ماخوذ مقداریں ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بنیادی مقداروں کا انتخاب ایک طرح سے کہہ لیں کہ سائنسدانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، لیکن ان کا کردار بنیادی ہے۔ انہی سے مل کر باقی سب مقداریں بنتی ہیں، جیسے رفتار یا رقبہ وغیرہ، یہ ماخوذ کہلاتی ہیں۔ اور یہ معیاری اکائیوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ مطلب SI نظام کیوں بنایا گیا؟ دیکھیں، ضرورت اس لیے پڑی کہ جب عالمی سطح پر تجارت بڑھی، سائنس میں تحقیق بڑھی، تو ایک مسئلہ تھا، ہر کوئی اپنے حساب سے ناپ تول کر رہا تھا، تو ایک آپ کہہ لیں کہ ہم آہنگی نہیں تھی۔ اسی لیے پھر 1960 میں باقاعدہ طور پر SI نظام وضع کیا گیا تاکہ پوری دنیا میں پیمائش کا ایک ہی معیار ہو۔ اسی کی وجہ سے آج کل بین الاقوامی تجارت، سائنسی معلومات کا تبادلہ، یہ سب بہت آسان ہو گیا ہے۔ اچھا، اور یہ جو بہت بڑی یا بہت چھوٹی مقداریں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کوئی خاص طریقہ ہے، وہ کلو ملی والا؟ جی بالکل، ان کے لیے سابقے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کلو ہزار کے لیے، ملی ہزارویں حصے کے لیے، اور بہت زیادہ بڑی یا چھوٹی رقموں کو لکھنے کے لیے سائنسی طرز تحریر یعنی سائنٹیفک نوٹیشن استعمال ہوتا ہے۔ جیسے زمین سے سورج کا فاصلہ، وہ 1.38 ضرب 10 کی طاقت 8 کلومیٹر یوں لکھتے ہیں، اس سے آسانی رہتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، پیمائش کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں حرکت کی طرف۔ اگر کوئی چیز اپنی جگہ بدل رہی ہے تو اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ اور ایک بات جو مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہے کہ سکون اور حرکت یہ تو نسبتی چیزیں ہیں، مطلب دیکھنے والے پر منحصر ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، سکون اور حرکت اضافی حالتیں ہیں۔ آپ نے ٹرین کی مثال دی تھی نا، ٹرین میں بیٹھے مسافر ایک دوسرے کے لحاظ سے تو ساکن ہے، لیکن باہر پلیٹ فارم پر کھڑے شخص کے لیے وہی مسافر حرکت میں ہے۔ تو یہاں ارد گرد یعنی سراؤنڈنگز، یا جسے ہم حوالہ جاتی فریم کہتے ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ حرکت ہمیشہ کسی حوالے سے بیان ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ رفتار اور ویلوسٹی میں کیا فرق ہے؟ یہ اکثر ایک جیسے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ عام طور پر لوگ گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، رفتار صرف یہ بتاتی ہے کہ کوئی جسم کتنا تیز چل رہا ہے، یہ بس ایک مقدار ہے، جبکہ ویلوسٹی نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ کتنا تیز، بلکہ یہ بھی کہ کس سمت میں۔ تو ویلوسٹی میں مقدار اور سمت دونوں شامل ہیں، یہ ایک ویکٹر مقدار ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی سمت کا فرق ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ حرکت میں تبدیلی آتی کیسے ہے؟ مطلب کوئی چیز رکی ہے تو چل کیوں پڑتی ہے، یا چل رہی ہے تو رک کیوں جاتی ہے؟ کیا چیز ہے جو یہ تبدیلی لاتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اس تبدیلی کا سبب ہے قوت۔ قوت سادہ لفظوں میں ایک دھکیل یا کھنچاؤ ہے جو کسی جسم کی حرکت کی حالت بدلنے کی کوشش کرتی ہے یا بدل دیتی ہے، اور یہیں پر نیوٹن کا پہلا قانون حرکت آتا ہے جو جمود کے بارے میں ہے۔ جمود؟ وہ کیا چیز ہے؟ جمود کسی بھی جسم کی وہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت، چاہے وہ سکون کی ہو یا سیدھی لکیر میں یکساں حرکت کی، اس میں تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ مطلب چیزیں اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی۔ اچھا، تو کیا اس کا تعلق چیز کے بھاری یا ہلکے ہونے سے ہے؟ بالکل، جمود کا براہ راست تعلق کمیت سے ہے۔ ہاں۔ جس چیز کی کمیت جتنی زیادہ ہوگی اس کا جمود بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، یعنی اس کی حالت بدلنے کے لیے اتنی ہی زیادہ قوت درکار ہوگی۔ اور یہاں نہ کمیت اور وزن
वेट का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। देखें, कमियत असल में मादे की मिकदार है जो किसी जिस्म में है। ये मुस्तकिल रहती है, आप कहीं भी चले जाएं। जबकि वजन वो कुव्वत है जिससे कोई सैयारा जैसे जमीन उस जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, यानी W = mg। अब चूंकि G यानी कशिश सकल की वजह से इसरा जगह बदलने से बदलता है, जैसे चांद पर कम है तो वजन भी बदल जाता है। चांद पर आपका वजन कम होगा मगर कमियत वही रहेगी। ओह अच्छा, ये तो बड़ी अहम बात है। और न्यूटन का दूसरा कानून क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा कानून F = ma कुव्वत, कमियत और इसरा एक्सेलरेशन के दरमियान ताल्लुक बताता है। यानी जितनी ज्यादा कुव्वत लगाएंगे या जितनी कम कमियत होगी उतना ही ज्यादा इसरा पैदा होगा। और कुव्वत की इकाई भी न्यूटन ही है। जबरदस्त। अच्छा जी, कुव्वत हरकत बदलती है, लेकिन ये जो काम करने की सलाहियत है, इसे क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है तवानाई। बिल्कुल दुरुस्त। तवानाई एनर्जी ही काम करने की सलाहियत है। इसकी बहुत सी शक्लें हैं, लेकिन अगर हम मैकेनिकल तवानाई की बात करें तो दो बुनियादी किस्में हैं। एक हरकी तवानाई, काइनेटिक एनर्जी, जो किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से होती है। फॉर्मूला है E K = ½ mv²। और दूसरी है तवानाई बलकुव्वा, पोटेंशियल एनर्जी। ये वो तवानाई है जो किसी जिस्म में उसकी पोजीशन या हालत की वजह से जखीरा होती है। जैसे डैम में रुका हुआ पानी या ऊंचाई पर रखा पत्थर। बिल्कुल, ऊंचाई पर रखे पत्थर में सकली तवानाई बलकुव्वा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला है EP = mgh। या जैसे आपने कमान खींची हुई है तो उसमें लचकदार तवानाई बलकुव्वा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जखीरा हो जाती है। तो क्या ये तवानाई एक शक्ल से दूसरी में बदल सकती है, जैसे गिरता हुआ पत्थर? यकीनन, और यही तवानाई के बका का कानून यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बुनियादी तस्वुर है। ये कानून कहता है कि तवानाई न तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना, ये सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। जैसे आपने गिरते हुए पत्थर की मिसाल दी, तो जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी तवानाई बिलकुव्वों PE कम होती जाती है और हर की तवानाई के E में बदलती जाती है। अगर हम हवा की रगड़ जैसी चीजों को नजरअंदाज कर दें तो कुल मैकेनिकल तवानाई PE + KE मुस्तकिल रहती है। और देखें, यहीं से एक बड़ा दिलचस्प और गहरा सवाल पैदा होता है। ये जो सारे बुनियादी तस्वुरात हमने देखे हैं, पैमाइश, हरकत, कुव्वत, तवानाई, ये सब मिलजुल कर इन पेचीदा निज़ामों को कैसे चलाते हैं जो हम हर रोज अपने इर्द गिर्द देखते हैं। सोचें जरा, सियारों की हरकत से लेकर एक छोटी सी मशीन के काम करने तक हर जगह यही असूल कार फरमा है। इन चीज़ों के बाहमी रब्त पर गौर करना मेरे ख्याल में तबैयात की असल खूबसूरती को समझना है। आप बताएं कि आपको हमारी ये AI गुफ्तगू कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।